پیارے بچے السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور نظم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا موضوع ہے قبر۔ اس کے لکھنے والے ہیں اختر الایمان۔ اختر الایمان نے یہ نظم لکھی ہے قبر، یہ ایک بچے کے بارے میں۔ پہلے میں شعر پڑھوں گی، ساتھ ساتھ اس کی تشریح بھی کروں گی۔ شعر ہے اس کا: عجم کے شہروں میں ایک شیر کا ہے یہ قصہ، یہ رفت و بود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے۔ اس کی تشریح اس طرح ہے، ہم ساتھ ساتھ میں دو مصروں کا ایک شعر بنتا ہے، یعنی ہم دو مصرے پڑھیں گے اور ساتھ اس کی تشریح کریں گے۔ تو پہلا شعر ہم نے پڑھا، اس کا تشریح کرتے ہیں اختر الایمان کہتے ہیں کہ ایران کے دو شہروں میں ایک شیر کا قصہ ہے جس کا تعلق اس دنیا میں آنے جانے سے ہے۔ اس دنیا میں پیدا ہونے والے اور مرنے کا سلسلہ ابتدا ہی سے قائم ہے۔ دوسرا ہے: بانور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے، سنا ہے اس شہر میں کسی قصبے کا رئیس تھا۔ یعنی اختر الایمان کہتے ہیں کہ اس آنے جانے کے چکر میں ایک چیز ڈوب جاتی ہے، اسی چکر کسی قصبے کے ایک بڑے امیر کے بارے میں سنا ہے۔ اسی چکر میں کسی قصبے کے ایک بڑے امیر کے بارے میں سنا ہے۔ تیسرا ہے: پھنسا کچھ اس ایسا کوئی چال کارگر نہ ہوئی، ہر ایک طبی مدد ہر دوا علاج غرض۔ شاعر کہہ رہا ہے، یعنی اختر الایمان کہتے ہیں کہ وہ امیر آدمی آنے جانے کے چکر میں پھنس گیا، وہ سخت بیمار ہو گیا۔ اس نے ہر ایک سے طبی مدد لی، یعنی ہر ایک ڈاکٹر کو بلایا، دوائی لی، ہر دوا استعمال کی اور ہر قسم کا علاج کرایا، ویدوں، حکیموں اور طبیبوں سے علاج کروایا۔ وہ سب جو قبضہ انسان و ممکنات میں تھا، کیا تمام مسیح قریب و دور جو تھے۔ یعنی اس نے سب کچھ علاج کرایا۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان کے قبضے میں جو کچھ بھی تھا، جو اس کے بس میں تھا، وہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ سب کیا گیا، یعنی جتنا بھی علاج کرا سکتا تھا کیا۔ نزدیک دور کے تمام طبیبوں کے پاس پہنچے، دور کے طبیبوں کے پاس اور نزدیک کے جتنے ڈاکٹر تھے سبوں کے پاس پہنچے، لیکن طلب کیے گئے سب کو زرے کثیر دیا، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا۔ یعنی اس نے سب کو کچھ دیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے نزدیک اور دور کے تمام جتنے وید تھے، حکیم تھے اور طبیب تھے بلائے گئے، ان سے تشخیص کرائی گئی، علاج کرایا گیا اور سب کو بہت بڑی رقم اجرت کے طور پر دی گئی، لیکن خدا تعالیٰ کو جو منظور تھا وہی ہو کر رہا۔ اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا، خبر یہ پھیل گئی دور پاس پل بھر میں۔ یعنی موت نے، شاعر کہتے ہیں، اختر الایمان کہتے ہیں کہ موت نے آخرکار بیٹے سے اس کا پیارا باپ چھین لیا۔ موت کی خبر پل بھر میں دور اور نزدیک ہر جگہ پھیل گئی۔ ہر ایک روتا تھا زار و قطار سن سن کر، پسر کے بین کا دل پر اثر شدید ہوا۔ شاعر کہتا ہے کہ جو آدمی بھی اس امیر کی موت کی خبر سنتا تھا وہ زار و قطار روتا تھا۔ وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو۔ وہ لڑکا کہتا تھا، یعنی اس آدمی کا بیٹا جو تھا، امیر آدمی کا بیٹا، وہ کہتا تھا، باپ کے غم میں رو رہا تھا اور سینہ پیٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے اب باپ، ہم سب کو بے سہارا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ وہ جگہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہ تنہا ہے، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹھڑی ہوگی اکیلے رہنا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹا رو رہا تھا، اے باپ، ہم آپ سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہے ہیں، ہم سب کو چھوڑ کر ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں نہ دوست ہے، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی انس رکھنے والا، وہاں اندھیری کوٹھلی یعنی قبر ہوگی اور اکیلے ہی رہنا ہوگا۔ نہ کھانا پانی جہاں ہے، نہ روشنی کا گزر، وہاں یہ جیسی بھی گزرے گی خود ہی سینا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بیٹا کہہ رہا تھا، شاعر کا کہنا اس شعر میں کہتا ہے شاعر کہ بیٹا کہہ رہا تھا، اے باپ، آپ وہاں جا رہے ہو جہاں نہ کھانا ہے، نہ روشنی کا گزر ہے،
وہ جیسی بھی گزرے گی آپ کو خود برداشت کرنا ہوگا، یعنی وہاں جو کچھ بھی گزرے گا وہ آپ کو اکیلے میں برداشت کرنا ہوگا۔ ہر ایک چیز کو ترسو گے، ہائے ہائے وہاں کوئی مدد کو نہ آئے گا، ایسی دنیا ہے۔ وہ بیٹا کہتا تھا اے باپ، وہاں آپ ہر چیز کو ترسیں گے اور ہائے ہائے کریں گے، افسوس کریں گے، مدد کے لیے پکاریں گے، مگر آپ کی مدد کے لیے وہاں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ وہ ایک عجیب ہی دنیا ہے۔ اور 12واں شعر اس کا، غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا، یعنی ایک امیر آدمی بھی اس جنازے میں شامل تھا، ایک امیر آدمی اس جنازے میں تھا اور جنازے میں کوئی غریب آدمی بھی شامل تھا، اس امیر آدمی کے جنازے میں کوئی غریب آدمی بھی شامل تھا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا، سنی جو آہ و بکا اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا؟ وہ لڑکا پھر کہنے لگا اپنے باپ سے، شاعر کہتا ہے کہ جب اس غریب کے بیٹے نے یہ رونا پیٹنا سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف منہ موڑ کر پوچھا، نہایت سادگی سے باپ سے پوچھا کہ اے باپ، کیا انہیں ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو، اس جنازے کو ہمارے گھر لے چلے ہیں؟ سوال ہے اس کا، شاعر نے رئیس کے بیٹے کی زبانی قبر کی زندگی کی کیا تفصیل بیان کی؟ اب اس کے سوال ہیں، اس کا جواب یہ ہے، شاعر نے رئیس کے بیٹے کی زبانی قبر کی زندگی کی مندرجہ ذیل تفصیل بیان کی ہے۔ قبر ایک ایسی جگہ ہے، وہاں نہ کوئی دوست ہے، نہ ساتھی ہے اور نہ ہمدرد، وہ اندھیری کوٹلی ہے، وہاں نہ کھانا ہے نہ پینا اور نہ روشنی، وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ہر آدمی ہر چیز کے لیے ترسے گا۔ دوسرا سوال، غریب کے بچے کو قبر کی باتیں سن کر اپنا گھر کیوں یاد آیا؟ غریب کے بچے کو قبر کی باتیں سن کر اپنا گھر یاد آیا کہ اس کی تصویر اس کے گھر کی حالت سے ملتی جلتی تھی، یعنی جیسے قبر میں کچھ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح غریب کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اپنے گھر کی تصویر سامنے آ گئی۔ غریب کا گھر بھی قبر کی طرح ایک تنگ و تاریک کوٹلی پر مشتمل ہوتا ہے۔ غریب سب کچھ خود برداشت کرتا ہے، غریب کے گھر اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی غریب کے گھر میں اور قبر میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اسی لیے بچے نے بھی معصومیت سے اپنے باپ سے کہا تھا کہ اے ابا، کیا اس آدمی کو ہمارے گھر لے جا رہے ہیں، جو کیفیت بتا رہے ہیں تو ہمارے گھر کی ایسی ہی حالت ہے۔ تیسرا سوال ہے، اس نظم میں آخری مصرع نکال دیا جائے تو اس نظم کے تاثر پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر ہم اس نظم کا جو آخری مصرع ہے جس میں شاعر نے اپنا اس قبر کے بارے میں زور دے کر کہا ہے تو ہم اس کو پھر اس کا کیا تاثر نکلے گا؟ یہ ایک طنزیہ نظم ہے جس کا طنز آخری دو مصرعوں سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن آخری مصرع میں طنزیہ پہلو بڑا شدید ہے۔ اگر آخری مصرع کو نکال دیا جائے تو یہ محض ایک قصہ معلوم ہوگا اور نظم کا تاثر ختم ہو جائے گا، یعنی نظم کا اثر ختم ہو جائے گا۔ چوتھا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں جو قصہ بیان کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ چوتھا سوال ہے، شاعر نے اس نظم میں جو قصہ بیان کیا ہے اس کو اپنے الفاظ میں لکھیے، یعنی ہمیں اس کا خلاصہ لکھنا ہے، اس کو اپنے الفاظ میں اس پوری کہانی کو لکھنا ہے۔ تو کہانی کا خلاصہ اس طرح ہے، عجم کے شہروں میں سے ایک شہر کا رئیس بیمار پڑ گیا، اس کے پاس دولت تھی اس لیے دور دور سے علاج کرنے والے بلائے گئے، مگر کسی کا کوئی علاج کارگر نہ ہو سکا، یعنی فائدہ نہ ہوا۔ آخر اس کی موت واقع ہو گئی، اس کا اکلوتا بیٹا یتیم ہو گیا۔ لوگ یہ خبر سن کر روتے روتے آئے، بیٹا سینہ پیٹتے ہوئے رونے لگا اور کہتا گیا، اے میرے شفیق باپ، ہم کو چھوڑ کر ایک ایسی جگہ چلے گئے ہو جہاں تمہارا کوئی دوست، ساتھی، ہمدرد، مددگار نہیں ہوگا، تم کو اندھیری کوٹلی میں اکیلا رہنا ہوگا جہاں کھانا پینا نہیں ہے اور نہ روشنی بھی، افسوس ہر چیز کے لیے ترسو گے، وہ ایسی دنیا ہے جہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لوگ رئیس کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور اس کے بیٹے کی آہوازاری سن رہے تھے۔ ایک غریب آدمی بھی اس جنازے میں شامل تھا، اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا۔ چھوٹے لڑکے نے رئیس کے بیٹے کا رونا اور آہ بکا سن کر اپنے باپ سے پوچھا، بابا، کیا اس مردے کو یہ لوگ ہمارے گھر لے جا رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ غریب کے گھر میں نہ روشنی تھی، نہ کھانا پینا اور نہ کوئی مدد کرنے۔ چھوٹا لڑکا
سمجھا کہ مردے کو ہمارے گھر لے جایا جا رہا ہے، اصل میں رئیس کے بیٹے کی باتوں سے قبر کی مراد تھی۔ 5واں سوال ہے، نظم مارا سے کیا مراد ہے؟ نظم مارا اس نظم کو کہتے ہیں جس کے سب مصرے برابر ہوں لیکن قافیہ استعمال نہ ہو اور سب مصرے ایک ہی بحر میں ہوں، ایک ہی بحر میں سب مصرے کے ہوں، اس کو ہم نظم مارا کہتے ہیں۔ 6واں سوال ہے، ان اشعار کی وضاحت کیجیے۔ یہاں اشعار لکھیں، غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا، سونی جو آہ بکا اس نے کچھ نہیں سمجھا، پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے، ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بلا کہ انہیں بابا۔ یعنی اس کی وضاحت اس طرح ہے کہ اس امیر آدمی کے جنازے میں کوئی غریب آدمی بھی شامل تھا اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا تھا۔ جب اس غریب بیٹے نے یہ رونا پیٹنا سنا تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا قصہ ہے۔ بیٹے نے اپنے باپ کی طرف منہ موڑ کر نہایت سادگی سے باپ سے پوچھا کہ اے باپ، اے ابا، کیا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں؟ یہ تھا اس کا جواب۔ اس مصرے سے غریب کے گھر اور قبر کے رشتے کی معنویت ظاہر ہوتی ہے۔